ہندوستان کی تاریخ جب مورخ لکھے گا اور جنگ آزادی لکھے گا تو اس میں جو سب سے نمایاں نام ہوگا وہ میرٹھ کا ہوگا۔ میرٹھ سے ہی جنگ آزادی کی تحریک ملی اور اس کے بعد وہ تحریک پورے ہندوستان میں پھیلی اور ہم ہندوستانیوں کو جو ایک خواب تھا وہ آزادی کا، وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ میرٹھ نے بہت باکمال عالم دین بھی دیے ہیں اور ادیب بھی دیے ہیں۔ انہی ایک ادیب کا میں ذکر کر رہا ہوں، جناب انجم جمالی صاحب کا۔ انجم جمالی صاحب کی شاعری کا جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام ہے رہ گزر۔ آپ رہ گزر کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے تجربے تھے، جو مشاہدے تھے، ان کو سب کو نظم کر دیا ہے۔ ان کی شاعری پڑھنے کے بعد زندگی کیا ہے یہ ادراک ہوتا ہے، زندگی کس طرح ہونی چاہیے یہ ادراک ہوتا ہے، زندگی کے جو تمام مختلف پہلو ہیں، ترقی، اسٹرگل اور تعلیم، سب پر ان کے اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ انجم جمالی صاحب کی ہر سال ان کے لائق فرزند جناب رفعت جمالی صاحب ان کی یوم پیدائش پر ایک پروگرام کرتے ہیں، ایوارڈ سیریمنی کرتے ہیں، اس میں جانے کا موقع ملا اور انجم جمالی صاحب کو نزدیک سے اور جاننے کا موقع ملا۔ ان کی رہ گزر پڑھنے کے بعد بے پناہ محبت کرتے ہیں رفعت جمالی صاحب، اور اب جو ہے ان پر ایک ڈاکومنٹری آ رہی ہے، اس کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں کچھ تاثرات پیش کروں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں، میں انجم جمالی صاحب کی شاعری پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شاعری نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی شاعری کو پڑھ پڑھ کر کے آپ جو ہے شعر کیسے کہے جا سکتے ہیں، جمالیات کو کیسے بڑھتا جا سکتا ہے، مشاہدے کیسے غزل میں پروئے جا سکتے ہیں، اشعار میں پروئے جا سکتے ہیں، اپنے تجربے کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ان کی تمام شاعری میں ملتا ہے۔ تو میری طرف سے رفعت جمالی صاحب کو نیک خواہشات اور بہت بہت مبارکباد کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے تھا، جس کے مستحق ہیں انجم جمالی صاحب۔ انشاءاللہ وہ مقام بھی ان کو ملے گا، اور میری بہت بہت نیک خواہشات رفعت جمالی صاحب کو اللہ اور مبارک فرمائے، آمین۔